اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا کلاس 9th کلاس کے لیے سبجیکٹ اردو، ٹاپک افسانہ، جس کا نام ہے درد کا مارا۔ اس کے آج مشقی سوالات ہم نے کرنے ہیں۔ تو ابھی تک کل تک ہم نے اس لیسن کو کمپلیٹ کیا۔ آج ہم اس کے سوال کریں گے۔ یہاں پر پہلا سوال ہے، سمجھو نے جانوروں کی کھالوں میں نیا جسم فٹ کرنے کا فن کس سے سیکھا تھا؟ سمجھو نے یہ فن کس سے سیکھا تھا؟ جانوروں کی کھالوں میں نیا جسم فٹ کرنے کا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اس نے یہ فن اپنے والد رمضان جو سے سیکھا تھا۔ ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں، سمجھو نے جانوروں کی کھالوں میں نیا جسم فٹ کرنے کا فن اپنے والد رمضان جو سے سیکھا تھا۔ دوسرا سوال ہے، سمجھو تھوڑے عرصے میں صاحب حیثیت تاجروں میں کیوں شمار ہونے لگے؟ وہ بڑے بڑے تاجروں میں شمار ہونے لگے، اس کا راز کیا تھا؟ کیوں شمار ہونے لگے؟ دراصل یہ سمجھو کی فنکارانہ مہارت تھی، محنت تھی، اور اس کی وہ سادہ مزاجی تھی، سادگی پسندی تھی۔ اس کی وجہ سے اس کی وہ تجارت جو تھی وہ کامیاب ہو گئی اور اس کا شمار بڑے بڑے تاجروں میں ہونے لگا۔ تو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں، سمجھو کی فنکارانہ مہارت، محنت اور اس کی سادگی پسندی کی وجہ سے اس کی تجارت کامیاب ہو گئی اور اس کا شمار بڑے بڑے تاجروں میں ہونے لگا۔ تیسرا سوال ہے، سمجھو نے چیتے کے بچے کی قیمت کیوں کم کر دی؟ چیتے کے بچے کی قیمت اس نے کیوں کم کی اس انگریز لڑکی کو؟ دراصل اس نے اس انگریز لڑکی کی محرومی دیکھی، وہ مجبوری دیکھی، تو مجبوری کی وجہ سے اس نے اس چیتے کی بچے کی قیمت کم کر دی۔ ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں، لڑکی کی محرومی دیکھ کر سمجھو کو اپنے بیتے ہوئے دن یاد آئے۔ اس کو وہ اپنے دن یاد آئے جب وہ محروم تھا، جب وہ بےتاب تھا، جب وہ اپنی غربت اس کو یاد آئی، تو اس سے احساس ہوا کہ شاید لڑکی کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، اس لیے اس نے قیمت کم کر دی۔ دوسرا سوال ہے، انگریز لڑکی نے چیتے کے بچے کی پہلے سے کم قیمت سن کر سمجھو سے کیا کہا؟ اس نے سمجھو سے کیا کہا؟ سمجھو سے اس نے کہا کہ یہاں کشمیر کے لوگ سب چیٹ ہے، دھوکہ باز ہے، پہلے جاستی بولتے ہیں، قیمت بولتے ہیں، پھر کم کرتے ہیں، پھر آدھی قیمت میں بیچتے ہیں، پھر دھوکہ دیتے ہیں۔ ہم اس طرح اس سوال کا جواب لکھ سکتے ہیں، لڑکی نے کہا کہ یہاں کشمیر میں سب دھوکے باز ہیں، پہلے ایک قیمت کہتے ہیں، بعد میں اس سے آدھی قیمت پر چیز بیچتے ہیں۔ پانچواں سوال ہے، کشمیر میں پائے جانے والے ان پرندوں، جانوروں اور جیلوں کے نام بتائیے جن کا ذکر افسانے میں آیا ہے۔ جن پرندوں کا ذکر افسانے میں آیا ہے ان کا نام لکھنا ہے۔ ہم نے پڑھا ہے، راج ہنس، رام، چڑیاں، بطخ، مرغیاں، پرندوں کا نام آیا ہے اس میں۔ تو جانوروں کے نام، چیتا تو آتا ہی اس میں، مارکھور آتا ہے، بارہ سنگھا آتا ہے۔ اور جیلوں کے نام ہم نے پڑھا ہے کہ جیل بولر کی ذکر آئی ہے اور جیل ڈال کی ذکر آئی ہے۔ ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں، پرندوں کے نام اس میں راج ہنس، رام، چڑیا، بطخ، مرغیاں۔ جانوروں کے نام چیتا، بارہ سنگھا، مارکھور۔ جیلوں کے نام ہے جیل ڈال اور جیل بولر۔ تو یہ تھے اس کے سوالات، کل ہم اس سے آگے بڑھیں گے۔ دیجیے اجازت۔